اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم قد بے شک جاء آ گئی ہیں کم تمہارے پاس بصائر نشانیاں من سے ربی رب کم تمہارے قد جاءکم بصائر من ربکم بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ہدایت کی نشانیاں آ چکی ہیں فمن بس جس شخص نے اب سارا دیکھ لیا نگاہ بصیرت سے دیکھ لیا فلی نفسی ہی تو لنفسی ہی اس کی ذات کے لیے تو لیے نفسی ہی اس کی ذات تو یہ اس کی ذات کے لیے فائدہ مند ہے ومن اور جو امیہ اندھا رہا فعلیہا تو علیہا وبال ہے اس پر علا اوپر ہے اس کے یعنی اس پر وبال ہے فعلیہا تو اس کا وبال اس پر ہے وما اور نہیں ہوں انا میں علیکم اوپر تمہارے بحفیظین نگہبان وما انا علیکم بحفیظ اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیات معجزات نشانیاں جتنی بھی اللہ پاک کی طرف سے اتری اس کو بیان فرمایا ہے اور اس کا فائدہ کن کو ہے نقصان کس کو ہے اس کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، کیونکہ نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آئے وہ امت تک پہنچا دے۔ تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی ذمہ داریوں کو بیان کیا جا رہا ہے اور ہر پڑھنے سننے والے کو قرآن کی حقانیت، قرآن مجید کی آیات بینات، اس کی صداقت، اس کے بارے میں بیان فرمایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے واضح نشانیاں آ چکی ہیں۔ بصائر یہ بصیرت کی جمع ہے، یعنی واضح نشانیاں، ہدایت کی نشانیاں، جس میں انسان کے لیے کوئی بھی پوشیدہ نہ ہو بلکہ انسان کے سامنے ہر چیز روشن ہو جائے، ظاہر ہو جائے۔ تو فرمایا ایسی نشانیاں تمہارے پاس آ چکی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں یہ پچھلی ساری صورت میں، یہ سورۃ الانعام میں ہم بار بار اللہ تعالیٰ کے وجود پر، اس کی توحید پر، اس کی وحدانیت پر دلائل پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ سارا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے انسان کی ہدایت کے لیے۔ تو فرمایا یہ اللہ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب نے تمہیں ویسے ہی چھوڑ دیا بنا کر، تمہارا پتلا بنایا، تمہیں دنیا میں بھیجا اور تمہیں بے مہار اونٹ کی طرح چھوڑ دیا۔ تو اس طرح تمہارے رب نے نہیں کیا، بلکہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح نشانیاں آ چکی ہیں، جن نشانیوں سے تمہیں تمہارے رب کی معرفت ہوتی ہے اور اپنی زندگی گزارنے کا اصول پتہ چلتے ہیں، احکام شریعت ملتے ہیں، دین کے عقائد ملتے ہیں، آخرت کے عقائد ملتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے متعلق جو عقائد ہیں وہ ملتے ہیں۔ یعنی جتنا بھی دنیا میں جو کچھ تمہیں ضرورت ہے تو وہ سارا اس پاک کلام کے ذریعے تمہیں میسر آ جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا فمن ابصر فلنفسہ، جس شخص نے نگاہ بصیرت سے انہیں دیکھ لیا، فمن جس نے ابصر دیکھ لیا، فلنفسہ تو اس کے فائدے کے لیے ہے۔ فرمایا جس نے بھی ان نشانیوں میں غور کیا
ان نشانیوں میں فہم و تدبر سے کام لیا، غور و فکر کیا اور ان کے آگے سر تسلیم ہم کر دیا، عمل کر لیا اور ان کو مان لیا، تسلیم کر لیا، تو فرمایا وہ اس کے فائدے کے لیے ہے، اسی شخص کے فائدے کے لیے ہے جو اس میں غور و خوض کر کے اس کے آگے جھک جائے گا، اطاعت بجا لائے گا، تو اسی کے فائدے کے لیے ہے۔ لیکن اس کے لیے پہلے کیا بیان فرمایا؟ فمن ابصرا، وہ اس میں بصیرت سے کام لے، یہ نہیں کہ صرف قرآن کو پڑھا، آیات کو پڑھا اور آیات نہ ان کا معنی مفہوم سمجھا، اس میں کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام ہے، کچھ بھی معلوم نہیں، تو اسے بصیرت حاصل نہیں ہوتی۔ بصیرت اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب بندہ فہم و تدبر سے کام لیتا ہے، جب بندہ غور و خوض کرتا ہے۔ تو فرمایا جو بھی اس میں بصیرت سے کام لے گا فَلِنَفْسِهِ، تو اس کے لیے اس میں ہدایت ہے، نفع ہے اس کی ذات کے لیے۔ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا، اور جو اندھا رہا تو اس کا وبال اسی پر ہے۔ جس نے اس میں غور و خوض نہ کیا، اللہ کی اطاعت نہ کی، اللہ کی بندگی اختیار نہ کی، اپنی من مانی تعویلات سے زندگی گزارتا رہا، شیطان کے پیچھے چلتا رہا، نفس کے پیچھے چلتا رہا اور اس کلام مجید میں غور و خوض نہ کیا، بے بصیرت رہا، تو فرمایا اس کا وبال اسی پر ہے۔ تو نہ قرآن میں غور و خوض کرنے سے، اس میں تدبر کرنے سے، اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ انسان کا اس میں اپنے لیے ہی نفع ہے۔ اور جو بندہ اس میں غور و خوض نہیں کرتا، بے بصیرت رہتا ہے، اندھا رہتا ہے، اس میں تدبر سے کام نہیں لیتا، تو تب اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنا ہی خسارہ کرتا ہے، اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اسی بات کو بیان فرما دیا، فرمایا جس نے بصیرت سے کام لیا تو اس میں اس کی ذات کے لیے نفع ہے، اور جو اس سے اندھا رہا تو اس کا اپنا ہی خسارہ ہے، اپنا ہی وبال ہے، اپنے اس کا نقصان ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور اس میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو فرما دیا، اپنے حبیب کی زبان سے فرما دیا کہ میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے احکام کو پہنچا دینا، تعلیمات کو بندوں تک پہنچا دینا، انہیں میسج کنوے کر دینا، آگے وہ اس کو مانتے ہیں یا نہیں، عمل کرتے ہیں یا نہیں، تو وہ اس کا پھل پائیں گے، وہ اس کی جزا پائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بات پرس نہیں ہوگی، حضور ہم پر کوئی نگہبان نہیں ہے، کوئی ہمارے اعمال کے محافظ نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مبلغ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہیں، مرسل ہیں۔ اللہ تعالی نے آپ کو اس ذمہ داری کے ساتھ بھیجا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے جو پیغام ہے وہ آپ مخلوق تک پہنچا دیں، تو جو مان جائے گا وہ اس سے رحمت پالے گا، اور جو نہیں مانے گا وہ خود اپنا نقصان کرے گا۔ اس کے بعد ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 105، 105، اس میں فرمایا وَكَذَلِكَ، اور کذالک اسی طرح، نصرف، ہم بار بار بیان کرتے ہیں، الآیاتی آیات کو، فرمایا اسی طرح ہم آیات کو بار بار بیان کرتے ہیں، بدل بدل کر بیان کرتے ہیں، وَلِيَقُولُوا، اور یہ اس لیے کہ وہ کہیں، اور لیقولوا، وہ کہیں، اس لیے کہ وہ کہیں، یعنی کافر کہیں، درستہ، آپ نے پڑھ لیا ہے، آپ نے پڑھ لیا ہے، وَلِنُبَيِّنَهُ، اور اس لیے کہ ہم اسے واضح کر دیں، نبینہ، ہم واضح کر دیں، اسے یعنی اس کلام کو، قرآن کو، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یعلمون، جو جانتے ہیں، یعنی جاننے والے لوگوں کے لیے ہم اسے واضح کر دیں۔
اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے قرآن کے اسلوب کے بارے میں بیان فرمایا ہے، قرآن کی آیات کے اسلوب جو کس طرح نازل ہو رہی ہیں، اور اس پر جو کیا جزا ہوگی اور اس پر کیا عمل ہوگا، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، اللہ تعالی نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو فرمایا آپ دیکھتے ہیں ہم نے قرآن مجید میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک آیت کو مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں گے جو ہم نے پچھلے ایک دو رکوع پڑھے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو کتنے مختلف زاویوں سے مختلف اینگل سے بیان کیا ہے، تو یہ اللہ رب العزت نے خود ہی ادھر بیان فرما دیا ہے۔ فرمایا اسی طرح ہم اپنی آیات کو بدل بدل کر بیان کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، مختلف اسلوب اختیار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کی ذہنی استعداد مختلف ہے، انسانوں کی جو مائنڈ کیپیسٹی، انسانوں کی تھنکنگ کیپیسٹی، انسانوں کی سوجھ بوجھ کی کیفیت، مائنڈ کیپیسٹی وہ مختلف طرز کی ہے، ڈفرینٹ کائنڈز آف مائنڈ ہے انسانیت کے۔ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہے، ہر انسان کی انگلیاں نہیں ملتی، ہر انسان کے بازو ٹانگیں، ہر انسان کا چہرہ، ہر انسان کے یہ تھم جو ایکسپریشن ہے یہ بھی نہیں ملتے۔ تو اللہ رب العزت نے انسانوں کی ذہنی استعداد، انسانوں کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چونکہ مختلف ہوتی ہے، پھر اس میں رسوم و رواج بھی آ جاتے ہیں۔ جس جگہ انسان رہ رہا ہے وہاں کے رسوم و رواج، وہاں کی ثقافت، وہاں کا رہن سہن، وہاں کی زبان، وہاں کا کلچر، مختلف فیکٹرز مل جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے انسان کی کیفیت ہر جگہ مختلف ہوتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے اس لیے فرمایا کہ ہم آیات کو بار بار بدل بدل کر بیان کرتے ہیں۔ نصرفو یعنی گھماتے ہیں ہم آیات کو، بدل بدل کر چینجنگ کر کے ہم بیان کرتے ہیں تاکہ ہر انسان سمجھ جائے۔ اور پھر آگے اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ جب آپ اس طرح کی آیات کو بدل بدل کر، مختلف موضوعات کو ہم بدل بدل کر مختلف زاویوں سے بیان کرتے ہیں تو جو اہل حق ہے وہ تو اس کی معرفت پا جاتی ہیں، لیکن جو کافر ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، جو اسلام پر اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں، جو اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے ہوتے ہیں، سازشی عناصر، اسلام دشمن عناصر، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وَلْيَقُولُوا دَرَسْتَ، تو وہ کہتے ہیں، وہ بول اٹھتے ہیں کہ آپ نے کہیں سے پڑھ لیا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو مختلف اینگل سے، کیونکہ ظاہراً بات ہے اللہ کا پاک کلام حضور کے قلب اطہر پر اترتا، آپ کے دل مبارک پر، پھر آپ کی زبان مبارک سے جاری ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تو براہ راست اپنا کلام بندوں کو نہیں سناتا، نہ سنایا، تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے ذریعے بندوں تک پیغام پہنچاتا۔ تو جب وہ حضور کی زبان اقدس سے قرآن کو مختلف اینگل سے، مختلف زاویے سے پڑھتے ہوئے دیکھتے تو وہ یہ سمجھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان سے پڑھ کر آئے ہیں، تو وہ اس طرح اعتراض کرنے لگتے، وہ کہتے درستہ آپ نے کہیں سے پڑھ لیا ہے۔ آپ کسی انسان کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو سکھاتا ہے اور آپ پھر آ کے ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے حق کو پانے کے لیے، جو اللہ تعالی نے انہیں سمجھانے کے لیے مختلف اسلوب اختیار کیے، مختلف زاویے اختیار کیے، تو بجائے حق کو پاتے مزید اس پر اعتراض کرنے لگے کہ آپ تو کہیں اور سے پڑھ کر آئے ہیں، کہیں اور سے سیکھ کر آئے ہیں۔ یہ ہوتی ہے جب انسان کی مت ماری جائے تو تب اسی طرح اعتراض کرتا ہے۔
تو وہ اس طرح اعتراض کرتے ہیں اور وہ کہتے کہ آپ یہ کیوں نہیں ایک بار ہی قرآن کیوں نہیں لے آتے ہمارے پاس. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کافر ہیں وہ اس طرح کا اعتراض کریں گے. کیا آپ کہیں سے پا رہے ہیں؟ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. لیکن آگے فرمایا لیکن جو اہل علم ہے ہم ان کے لیے اسے واضح کرتے ہیں. جو اہل علم ہے جنہیں حق میسر ہے، جو اس میں غور و خوض کرتے ہیں، حق کو پاتے ہیں، فرمایا ہم ان کے لیے اس قرآن کو واضح کرتے ہیں. یہ مختلف اسلوب اختیار کر کے، ڈیفرنٹ اسلوب اختیار کر کے فرمایا ہم اہل علم کے لیے اسے واضح کرتے ہیں. تو اہل علم اس کی حقانیت پا جاتے ہیں اور معترضین اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں. قرآن میں اور مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے اعتراض کو ذکر کیا ہے. سورۃ الفرقان آیت نمبر 4 اور 5 اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا ان ھذا الا افک افتراہ، یہ قرآن تو صرف بہتان ہے. ان ھذا الا افک افتراہ، یہ قرآن تو صرف بہتان ہے جس کو اس رسول نے گھڑ لیا ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ. وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور کہتے ہیں اور اس کام پر دوسرے لوگوں نے ان کی معاونت کی ہے، ان کی اعانت کی ہے، مدد کی ہے. فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کہہ کر انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے. فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے. وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کے جھوٹے قصے ہیں، پہلے لوگوں کی کہانیاں جھوٹی. اکتتبھا، جو اس رسول نے لکھوا لیے ہیں. فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تو صبح شام ان پر پڑھے جاتے ہیں. یہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 4 اور 5. یعنی وہ قرآن کے اس انداز بیان کو، قرآن کے اس اسلوب پر بھی اعتراض کرتے، بجائے حق پانے کے، معرفت پانے کے اس اسلوب پر بھی اعتراض کرتے اور کہتے کہ لوگوں نے ان کی معاونت کی ہے، انہوں نے گاڑ لیا ہے، اپنے پاس سے گاڑ لیا. معاذ اللہ استغفر اللہ. اور یہاں دیکھیں اللہ تعالی نے اسی حقیقت کو بیان فرما لیا. اس کے بعد ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 106 106. اس میں اللہ تعالی نے فرمایا اتبع، آپ پیروی کریں، ما جو اوحیا، وہی کیا گیا، الیکا، الی طرف کا آپ کے، آپ اس کی پیروی کریں جو آپ کی طرف وہی کیا گیا ہے. من سے ربی کا، آپ کے رب کی، من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے جو آپ کی طرف وہی کیا گیا آپ اس کی پیروی کریں. لا، نہیں ہے، الہ، کوئی معبود، الا، مگر، ہوا، وہی، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وَآرِد، اور آپ کنارہ کشی کر لیں، اراض کر لیں، ان سے المشرکین، مشرکوں سے. وَآرِد عن المشرکین، اور آپ مشرکین سے اراض کر لیں، کنارہ کشی کر لیں. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو اتباع وحی کا حکم دیا ہے. اب ظاہراً بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں تک پیغام پہنچا دیا. اب جو کافر ہیں، منکرین ہیں، وہ استہزاء کرتے رہے، مذاق اڑاتے رہے اور اس پر اثرات ہوتے ہیں. جو ماننے والے ان پر بھی اثرات ہوتے ہیں، جو نبی کا کلمہ پڑھنے والے، رسول کا کلمہ پڑھنے والے لوگ، ان پر بھی اثرات ہوتے ہیں ان کے اعتراض کے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب، آپ ان کے اعتراضات کو، ان کے بہتانوں کو نظر انداز کر دیں، نظر انداز کر دیں. آپ بغیر کسی تأمل کے جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف وحی کی گئے آپ اس کی پیروی کریں، آپ اس کی پیروی کریں.
ان کے اعتراضات سے، ان کے طعنوں سے نہ گھبرائیں. یہ کیا کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں، یہ تو اسی طرح بولتے رہیں گے. تو یہاں اللہ تعالی نے قرآن کے اتباع کی اہمیت کو اجاگر کر دیا اور قرآن کے نزول کے مقصد کو واضح کر دیا. قرآن کے نزول کا مقصد اس آیت مبارکہ میں واضح ہو گیا. اور میں جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کی جانب وحی کیا گیا، آپ اس کی پیروی کریں، اتباع کریں. ان کے اعتراضات کو نہ دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور آپ کی نسبت سے ہر امتی کو یہ خطاب ہے. ہر قرآن پڑھنے والے، قرآن پر ایمان لانے والے، اللہ اور اللہ کے رسول کا کلمات پڑھنے والے، ہر ایک کو اس آیت مبارکہ میں خطاب ہے. اور ہر ایک سے کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوا اس کی اتباع کریں. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہی آپ کو فرما دیا. احادیث مبارکہ میں بھی اس بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے اندر خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور وہ ہم کا مقام تھا. مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان ایک مقام آتا ہے ہم، مقام ہم. تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دینے کھڑے ہوئے. تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، ہمیں واعظ و نصیحت کی تذکیر کی. پھر آپ نے فرمایا انا تارک فیکم ثقلین، فرمایا میں تم میں دو باری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، ان میں سے ایک پہلی چیز وہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت اور نور ہے. آگے فرمایا فَخُذُوا بِکِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِکُوا بِهِ، تم اللہ کی کتاب کو پکڑ لو اور اس کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کی کتاب کو پکڑ لو اور اس کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اس پر عمل کرو، اس میں غور و خوض کرو، اس میں تدبر کرو اور اپنی زندگی کا حصہ بناؤ. فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، تو آپ نے کتاب اللہ میں ترغیب دی اور اس کی طرف رغبت دلائی. پھر آپ نے فرمایا دوسری چیز وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میرے اہل بیت. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں. یہ 3 بار فرمایا. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2408، اور یہ مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے 19285. تو یہ حدیث، تو اس میں دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کو تھامنے اور اس کے ساتھ جڑنے کا حکم دیا. پھر ایک حدیث میں ہے حضرت سہل بن معاذ جوہنی رضی اللہ عنہ، وہ اپنے والد حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قرآن پڑھا اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کیا، قرآن جی پڑھا، قرات کی، اور قرآن جی میں پھر عمل کیا، البس والدہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا، اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اس دنیا میں لوگوں کے گھروں میں چمکنے والے سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی. یعنی دنیا میں ابھی جو سورج چمک رہا ہے لوگوں کو گھروں پر، فرمایا وہ جو قیامت کے دن قاری قرآن اور عامل قرآن کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، اس کی روشنی اس سورج سے بھی زیادہ ہوگی. لو کانت فیکم، اگر تم اس میں ہو. پھر آگے فرمایا فما ظنکم بالذی عمل بہذا، فرمایا تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے. فما ظنکم بالذی عمل بہذا،
تو تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے، اس شخص کے بارے میں جس نے اس پر عمل کیا ہوگا؟ قاری قرآن اور عامل قرآن، جو قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اس کے والدین کو اتنا اجر ہے۔ تو فرمایا جو اس پر عمل کرتا ہے بندہ، خود اس کا عالم کیا ہوگا، خود اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کو کس قدر اربان و تجلیات رب کی طرف سے ملیں گے۔ فرمایا اندازہ کر لو کہ اس کا عالم کیا ہوگا۔ یہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1453 1453، اور مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، حدیث نمبر 440۔ تو اللہ رب العزت نے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حبیب کو اس طرح اشارہ کیا اور آپ کے توسط سے ہر امتی کی رہنمائی فرمائی۔ فرمایا جو یہ وحی کیا جا رہا ہے قرآن، اس کی اتباع کریں، اس میں اپنی عقل اپنی فہم یہ نہ دہرائیں، بلکہ رب کے احکام پر عمل کریں۔ اور پھر آگے فرمایا لا الہ الا ہو، یاد رکھ لیں وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، فرمایا کہ آپ ان مشرکوں سے اعراض کریں، ان مشرکوں سے اعراض کریں کہ یہ جو استہزاء کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں اور قرآن کے بارے میں طرح طرح کے فتنے پیدا کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہیں یہ فتنے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور ہر امتی کو بھی خطاب ہے کہ کہیں یہ فتنے آپ کو اسلام کی راہ سے نہ ہٹا دیں، آپ کو اپنے مشن سے نہ پھیر دیں، آپ کو دور نہ کر دیں۔ تو فرمایا اس کا حل یہ ہے مشرکین سے اعراض کریں، مشرکین سے اعراض کریں اور ان پر غم اور افسوس نہ کریں، تاکہ آپ کی دعوت آپ کا مشن متاثر نہ ہو۔ ہر دائی کو اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب کیا ہے، ہر داعیہ کو جو اسلام کی دعوت دینے والی ہیں، قرآن کی دعوت دینے والے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں، دعوت پہنچانے والے، تبلیغ کرنے والے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے یہ میسج دے دیا ہے کہ جو بھی اس طرح دین کی راہ میں قرآن کی راہ میں روڑے اٹکائیں تو ان سے اعراض کر کے اپنے سفر پر گامزن رہیں۔ جو وہ کما رہے ہیں وہ اپنا پا لیں گے، انہوں نے بھی رب کی بارگاہ میں جانے، آپ نے بھی جانے، تو جو وہ دنیا میں کمائیں گے وہ اس کا صلہ پا لیں گے، اور جو ہم کمائیں گے ہم اس کی جزا پا لیں گے۔ تو فرمایا آپ ان سے اعراض کریں۔ اس کے بعد سورۃ الانعام آیت نمبر 107 107، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولو، اور اگر شاء چاہتا اللہ اللہ ما نا اشرکو وہ شرک کرتے، فرمایا اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے۔ وما، اور نہیں، جعلنا کا، جعلنا ہم نے بنایا کا آپ کو، علیہم علا اوپر ہم ان کے، علیہم اوپر ان کے، وما جعلنا کا علیہم اور ہم نے آپ کو ان کے اوپر نہیں بنایا حفیظا نگہبان، اور ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگہبان نہیں بنایا۔ وما، اور نہ ہیں، اور نہ، وما اور نہ انت آپ ہیں، علیہم ان پر، بوکیل پاسبان، اور نہ آپ ان پر پاسبان ہیں، اور نہ آپ ان پر ذمہ دار ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالی نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کا اختیار ہے، اس کی طاقت ہے، اس کا تصرف ہے۔ اللہ تعالی نے یہاں اپنا تصرف بیان کیا، قدرت بیان کی ہے۔ جنہوں نے حضور کا ٹھٹا کیا، مذاق کیا، استہزاء کیا اور یہ سمجھا کہ یہ قرآن انہوں نے اپنے پاس سے گڑھا ہے، یہ پچھلے لوگوں کی جھوٹی کہانیاں ہیں، یہ کہیں لوگوں سے پڑھ کر آتے ہمیں سنا دیتے ہیں، اور اس سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو انسانوں کے دوزخ سے بچانے کے لیے، ہر انسان کی ہدایت کے لیے بڑے حریص تھے، اور حریص ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہر انسان
जहन्नम से बचकर जन्नत में दाखिल हो जाए, जरूर वहां जाकर गले सड़ेगा, अल्लाह के अज़ाब का मुस्तहिक होगा। तो उन्होंने मुनकिरीन ने समझा ये अल्लाह के हबीब कमजोर है। अब यहाँ अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत को जाहिर किया, अपनी कुदरत का बयान किया। फरमाया सुनो लोगों, अगर अल्लाह चाहता तो ये कभी शिरक ना करते। यानी मतलब ये, अगर अल्लाह ताला इन्हें जबरन चाहता, रोकना चाहता, तो ये कभी मुशरिक ना होते, कभी मुशरिक ना होते। क्या अल्लाह के आगे किसी की ताकत है? अल्लाह के आगे किसी की कुव्वत, किसी की कुदरत है? और मैं अगर अल्लाह चाहता तो कभी मुशरिक ना होते। लेकिन वो क्या होना था? वो जबर होना था। और अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार के साथ भेजा है, इंसान को इख्तियार के साथ भेजा है। इंसान को अक्ल और शऊर के साथ, दिमाग के साथ, माइंड के साथ, थिंकिंग के साथ भेजा है, ताकि इंसान गौर से फिक्र करे, खैर और शर को पहचाने, ईमान और कुफर को पहचाने, इस्लाम और मुनाफिकत को पहचाने। तो इसलिए आज से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजा है। तो फरमाया अगर अल्लाह चाहता तो ये मुशरिक ना होते, यानी अल्लाह जबरन चाहता। लेकिन ये जो मुशरिक है, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने इन्हें इख्तियार दिया हुआ है। तो जिस तरह अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया हुआ है, तो इसमें अल्लाह ताला ने अपने हबीब को तसल्ली दी और हर मुसलमान दाई को, दाइया को, दावत देने वाले उनको तसल्ली दी कि अगर आपके मुखालिफीन है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। जब अल्लाह इन्हें ढील दे रहा है, बर्दाश्त कर रहे, तो आप भी बर्दाश्त करें। दुनिया आजमाइश के लिए है। जितना ज्यादा दावत मुबल्लिगीन, दाईन जितना ज्यादा सख्तियां सहेंगे, तकलीफें बर्दाश्त करेंगे, इतने ही अल्लाह की बारगाह में उनकी कुर्बत होगी, रहमत दरजात मिलेंगे। और फिर आगे फरमाया, अब ये देखिए दो बार अल्लाह ताला ने आगे फरमाया, वमा जअलनाका अलैहिम हफीजा, ए हबीब हमने आपको इन पर निगहबान नहीं बनाया, हमने आपको इन पर निगहबान नहीं बनाया, इनका मुहाफिज, इनका मुंतजिम, इनका निगहबान। क्या आप लाजमन सारे इंसानों के निगहबान हैं और आपसे कोई निगहबानी का सवाल होगा? नहीं। पर मैं आपने इस्लाम की दावत पहुंचा देनी है, कुरान की दावत पहुंचा देनी है, आपको इन पर निगहबान ही बनाया। और आगे फिर दूसरी बार दोबारा फरमाया, वमा अंत अलैहिम बिवकील, और आप इन पर पासबान भी नहीं है, ना इन पर हफीज है, ना इन पर वकील है। यानी हफीज तो वो होता है ना जो अपने मानने वालों की पूरी निगरानी करे और उनको हर तरह से बचाए, चाहे कोई हमारे खिलाफ चले, चाहे कोई हमारे खिलाफ ना चले। और वकील भी वो होता है जिसे हम इख्तियार दे देते हैं अपना, वकील को इख्तियार दे देते हैं, वो किसी भी बंदे की तरफ से, अपने मुवक्किल की तरफ से नाइब होता है उसका। तो फरमाया हमने इन इंसानों का आपको वकील भी नहीं बनाया कि ये जो कुछ कुफर कर रहे हैं, शिरक कर रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी करे, कोई आपसे बात पुरस होगी? नहीं। कुरान के आप सिर्फ मुबल्लिग हैं, आप सिर्फ दाई हैं और आप पैगंबर हैं, रसूल हैं। आपने पैगाम लोगों तक पहुंचा दिया, आपकी जिम्मेदारी अदा हो गई। आगे जो अमल नहीं कर रहे, जो इसके खिलाफ चल रहे हैं, तो इसके बारे में आपसे बात पुरस नहीं होगी, आपसे बात पुरस नहीं होगी। आगे देखिए, ये अल्लाह ताला ने इसको आयत नंबर 104 में भी बयान किया, वमा अना अलैकुम बिहाफिज, कि मैं तुम पर निगहबान नहीं हूं। और इस आयत में आयत नंबर 107 में अल्लाह ताला ने 2 बार इसको जिक्र किया। और कुरान में और मकामात भी हैं जहां अल्लाह ताला ने अपने हबीब की ये जिम्मेदारी, अपने हबीब की ये बराअत के लोगों की तरफ से, ये बराअत, निगहबानी से बराअत, जिम्मेदारी से बराअत, तबलीग रिसालत के जो नतीजा है उससे बराअत,
یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کئی اور مقامات پر بھی بیان کیا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ذمہ داری رہتی تو پھر آنے والی قیامت تک ہر مبلغ پر یہ ذمہ داری ہونی تھی۔ آج کے دور میں بھی قیامت تک آنے والے جتنے دائی مبلغ آنے تھے ہر ایک پر یہ ذمہ داری ہونی تھی کہ جن کو وہ دعوت پہنچا رہے ہیں ان کے ذمہ دار ہیں کہ ان کو ہر صورت ہدایت پر لائیں، اگر ہدایت پر نہیں لائیں گے تو ان کی پکڑ ہوگی۔ تو اللہ تعالی نے یہ بوجھ اپنے حبیب سے بھی ہٹا دیا اور اپنے حبیب کے تصدق سے ساری امت سے یہ بوجھ اٹھا لیا کہ آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا کمال و فہم نصیب فرمائے، ہمیں اس کی معرفت نصیب فرمائے اور دعوت دین قرآن کی دعوت کو چہار دانگ عالم پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔